آپ میرے سامنے کھڑی ہو اسلامی ملک میں تو آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی تم لوگوں کا اسلام دوپٹے سے کیوں شروع ہوتا ہے، دوپٹے پہ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ پکڑو اپنی چادر، میرے پاس ہے، I have my own shawl۔ آپ نے تو یہ میرا ڈیسیجن ہے نا، آپ کا تھوڑی نا۔ آپ کا ڈیسیجن کیوں ہے؟ اللہ کے حکم اب دیکھو آپ نے مجھے میری پرمیشن کے بغیر ٹچ کیا، آپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ کیا؟ آپ کو میں ٹچ نہیں کیا، آپ کے سر پہ اپنی آپ نے کیوں؟ میم آپ یہ بتائیں ان مردوں کا اسلام عورت پہ ہی کیوں شروع ہوتا ہے؟ سب مذہب میں سکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، عورتوں کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے، زنا بالجبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوازم میں سکھایا جاتا ہے، عیسائیت میں سکھایا جاتا ہے، اسلام میں بھی۔ لیکن اسلام میں اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑو مت، ان کا بلاತ್ಕಾರ زنا جبر مت کرو، لیکن یہ بھی دکھلایا جاتا ہے کس طریقے سے معاشرے میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی عورت کو نہیں چھیڑے گا۔ بلاತ್ಕಾರ کرنے کی بات تو دور ہے، چھیڑے گا ہی نہیں۔ اسلام میں حجاب ہے۔ اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے۔ صرف محرم کے سامنے اجازت ہے کہ شوہر، لڑکے، والد وغیرہ۔ اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں، حجاب کے 6 نقاط ہیں۔ سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ، عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے۔ باقی 5 نقاط مرد اور عورت میں یکساں ہے۔ دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں۔ تیسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے۔ چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے، اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس۔ پانچواں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے۔ اور چھٹا نقطہ، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے۔ یہ 6 نقاط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے، مومن عورتوں سے، جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے، اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے۔ قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے۔ مثال کے طور پہ اگر 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں بہن ہے، ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں۔ دوسری بہن
मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, और दोनों बहन चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर। कोने पे एक लफंगा खड़ा है लड़की को छेड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ वो किसको छेड़ेगा, वो बहन जो इस्लामी लिबास में है या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा? किसको छेड़ेगा? वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स। कुरान में अल्लाह ताला सही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े। और इसके बाद इस्लाम की शरीयत ये कहती है अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में। कितना बेदर्द मज़हब है इस्लाम, कितना बेरहम मज़हब है इस्लाम। लेकिन जब मैं सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूँ और हज़ारों गैर मुसलमानों से पूछा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूँ और आपको जज बनाता हूँ, आप क्या सज़ा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत। किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर। इस 2 घंटे में 200 से ज़्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज़्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नज़र नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार की तादाद जैसे में बढ़ेंगी वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहाँ भी आप लागू करेंगे फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी।
اور چند سال پہلے جب ایل کے اڈوانی اس ملک کے ہوم منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بلاत्कार کرنے والوں کو اس دیش میں سزائے موت ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا, اور میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. باقی باتیں ایل کے اڈوانی کی میں نہیں مانوں, لیکن یہ بات کو ضرور مانتا ہوں کہ اس ٹائم جب وہ ہوم منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں بھی جو بھی انسان, جو بھی شخص کوئی عورت کا بلاत्कार کرتا ہے اس کو ملنا چاہیے سزائے موت. ہو سکتا ہے کہ اگلے ہوم منسٹر یہ کہیں گا کہ عورتیں اسلامک لباس میں ہونا چاہیے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے. جو صحیح ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے. آج کی میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے, عورتوں کے حقوق نہیں ہیں اس مذہب اسلام میں. جب ہم ویسٹرن میڈیا دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے the western talk of women's liberalization, the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورت کو ذلیل کرتا ہے, اس کی عزت کو لوٹتا ہے, آبرو کو لوٹتا ہے. The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے درجے کو بلند کرتے ہیں, حقیقت میں وہ عورتوں کو طوائف بناتے ہیں, رخیل بناتے ہیں, بازار کی زینت بناتے ہیں. آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے, آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے, حقیقت میں وہ انہیں ذلیل کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں وومنز لبرائزیشن کے نام پہ یہ ویسٹرنرز کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اکثر ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو عورتیں ملیں گی. جو چیز عورتیں استعمال نہیں کرتی اس میں بھی عورتیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر موٹر سائیکل کی ایڈ دیکھیں گے, کتنے خواتین, کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں, کتنے, پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گے. ایک بہت فیمس ایڈ تھی, مجھے کس نے کہا تھا, بی ایم ڈبلیو موٹر گاڑی کی. یہ گاڑی ہے بی ایم ڈبلیو جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے, بہت مشہور ہے. عام طور پہ مرسڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی, لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو, وہ اور تیز ہے, اس کا پک اپ اچھا ہے, تو نوجوان پسند کرتے ہیں بی ایم ڈبلیو گاڑی, اور تیز اور پک اپ, ویری فاسٹ کار. تو مجھے کس نے کہا تھا, ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی بی ایم ڈبلیو کی. اس بی ایم ڈبلیو کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکینی میں, اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکینی میں, اور وہ ایڈ میں لکھا تھا, وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکینی میں, اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی, کس کو, لڑکی کو یا گاڑی کو. یہ مغربی تہذیب ان کے ماؤں کو بیچتی ہے, ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے, ان کے بہنوں کو بیچتی ہے. ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں, ہمارے بہن, ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنیں. وہ لبرائزیشن کے نام پہ, ترقی کے نام پہ اپنے خاتون, اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے, اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر 1 اسلام. یو ایس اے میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام, یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام. اور جو لوگ, جو غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں, ان میں سے 2/3 حصہ
عورتیں ہیں, 2/3 آف دیم آر وومن. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتیں اسلام قبول کیوں کرتے ہیں؟ یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل اسلام ہے. وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئے ہوگی. دیکھو آج کل جو ہے نا یہی رپورٹر حضرات جو آپ نے دیکھا جس کا نام لیلا خان ہے اور یہ شیلا خان ہے, اور یہ جو ہے نا دیکھو آپ دیکھو کس طرح اس نے اپنا حلیہ بنایا تھا, اور جبکہ ایک بھائی نے اس کے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالا تو اس کا اگر آپ نے جواب سنا یہ کتنے خطرناک الفاظ ہے کہ آپ کا اسلام ہمیشہ دوپٹے سے ہی کیوں شروع ہو جاتا ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھے, کوئی گناہ دیکھے, تو اگر آپ کی طاقت ہو تو اس کو ہاتھ سے روکے, اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کو زبان سے روکے, اگر یہ بھی نہ ہو تو اپنے دل میں اس کا برا مانیے, اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے. تو بھائی نے ایک اچھا فیصلہ کیا, ایک اچھا کام کیا کہ اس لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالا اور کہا کہ اپنی بہن کی حیثیت سے میں نے یہ پردہ, یہ دوپٹہ آپ کے سر کے اوپر ڈالا. جبکہ لڑکی آگے سے کہتی ہے کہ یہ میری چوائس ہے, تو یہ بالکل ایک وہی سلوگن بن جاتی ہے جو کچھ دن پہلے ایک لبرلز نے جو ہے نا بہت مشہور کیا ہے, میرا جسم اور میری مرضی. تو یہ سلوگن جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. یہ لبرلز طبقوں کی بات ہے کہ اسلام کا صرف لڑکیوں تک محدود ہونا, پردے کا حکم ہونا وغیرہ وغیرہ. بھائیو دوستو, پردے کا حکم اسلام نے اس لیے دیا کیونکہ لڑکی ایک بہت حساس عورت, بہت حساس جو ہے نا وہ بہت زیادہ حساس ہے, اور اس کی مثال موتی جیسی ہے. موتی کو اگر آپ چھپائیں گے نہیں تو چور, ڈاکو, بدماش اس کو اچھل کر اور نوچ کر اس کو لے جائیں گے. اسلام نے اس لیے پردے کا حکم دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لبرل جو کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی, یا اس طرح کے رپورٹرز جو ایسی بات کرتی ہے کہ آپ کا اسلام صرف دوپٹے سے کیوں شروع ہو جاتا ہے, آپ ذرا اپنی حقیقت دیکھیں کہ اسلام سے پہلے آپ کا مقام کیا تھا. اسلام سے پہلے اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کو زندہ مار دیتے, اس شرم کی وجہ سے کہ کل کو یہ بڑی ہوگی اور پھر یہ جو ہے نا ہم اس کو شادی کرائیں گے اور پھر اس کے بچے ہوں گے. اتنی جہالت تھی. تو اسلام سے پہلے تو آپ کا نہ کوئی مقام تھا, نہ کوئی رتبہ تھا, نہ کوئی عزت تھی, اور حیثیت یہ تھی کہ جس طرح پیدا ہو جاتی اس وقت جو ہے نا اس کو مار دیا جاتا. جس اسلام نے آپ کو عزت دی, جس اسلام نے آپ کے حقوق مقرر کیے, کبھی بیٹی کی شکل میں, کبھی بیوی کی شکل میں, کبھی بہن کی شکل میں, تو اس اسلام کے ساتھ آپ اس طرح مذاق کرتی ہو تو یہ بالکل غلط بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, اس کی مثال لیجئے کہ پیغمبر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کی حیا وہ دیکھنے والی ہے. حیادار اتنی تھی کہ جب وہ وفات ہو رہی تھی تو اس وقت وہ کہہ رہی تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے جانا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے. تو میرے بھائیو دوستو, اگر آپ اپنے لیے کسی کو ہیرو بناتے ہو, فیورٹ ہیرو بناتے ہو, یا کسی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہو, تو میری تمام بنت ہوا سے درخواست ہے کہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا وہ اپنا رول ماڈل بنائے. جب ایسی عورت جو کہ جنت کی سردار کہلاتی ہو, جنت کی عورتوں کی سردار کہلاتی ہو, جب ان کو پردے کا حکم تھا اور انہوں نے کبھی غیر محرم سے بات تک نہیں کی, تو پھر آج کل کی جو بنت ہوا ہے, جو عورتیں ہیں, جو لڑکیاں ہیں, پھر وہ کیوں پردہ نہیں کر رہی؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو ریپ کے رجحانات ہیں, ریپ کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ ہو گئے, طلاق کے کیسز زیادہ ہو گئے, اس وجہ سے کہ عورتیں پردہ نہیں کرتی, اور جب پردہ نہیں کرتی تو پھر ان کا براہ راست باہر لڑکوں سے, مردوں سے ان کا تعلق بن جاتا ہے, اور یہی تعلق پھر ان کے بعد جو ہے نا وہ طلاق تک پہنچا دیتے ہیں. اور آج کل جو ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں ہمارے ٹی وی کے اوپر, جس طرح ڈرامے آ رہے ہیں, اس میں پھر جو لڑکی جو کردار ادا کرتی ہے, جس طرح شکل صورت حلیہ اور جو ڈیزائن وہ اپناتی ہے, تو وہی ڈیزائن جو ہے نا یہاں پر ہمارے معاشرے میں جو لڑکیاں ہیں وہ شروع کروا دیتی ہے.
تو بھائیو دوستو، صرف پردہ کرنا اسلام نہیں بلکہ اسلام پورا کا پورا ایک مذہب ہے، لیکن لڑکی کے لیے اور عورت کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ قرآن میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ لڑکیوں سے کہے کہ وہ اپنی نظریں نیچے کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنا زینت اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ دکھائے۔ تو بھائیو دوستو، اسلام نے پردے کا حکم دیا، اس لیے ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ اپنی بہن، بیٹی، بیوی سب کو یہ تاکید کرنی چاہیے کہ ہمیشہ سے آپ پردہ کرو، اور یہی پردہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔